کہتے ہیں کہ جگاڑ اور ہیر پھیر میں پاکستانیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم بڑی آسانی سے ہر کام میں 2 نمبری کا راستہ نکال ہی لیتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ نئی گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی ایسا ہی ہے، جس میں بہت ٹیکنیکل طریقے سے ہیر پھیر کر کے لاکھوں روپے کا منافع کمایا جاتا ہے۔ اسے گاڑیوں کے اون یا پریمیم کا کاروبار کہا جاتا ہے، جس میں انویسٹرز کی جانب سے کاروں کی مصنوعی قلت پیدا کر کے عام آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کاروبار کو ختم کرنے کے بہت سے جتن کیے گئے، لیکن ہر مرتبہ مافیا جیت جاتا ہے اور سرکار بیک فٹ پر چلی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ پوری دنیا میں گاڑیوں پر آن منی کا کوئی تصور نہیں، جبکہ پاکستان میں آن منی کے بغیر فوراً گاڑی کی خریداری تقریباً ناممکن ہے۔ اس میں جہاں حکومت قصوروار ہے، وہیں گاڑیاں بنانے والی کمپنیز بھی بری ذمہ نہیں ہیں۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں نے کئی برسوں سے اپنی کیپیسٹی عوامی ضرورت کے مطابق نہیں بڑھائی، جو کہ اس خدشے کو تقویت دیتا ہے کہ شاید گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں بھی آن منی سے مستفید ہوتی ہیں۔ آج کل حکومتی حلقوں میں گاڑی پہلے اونر سے دوسرے اونر کو 3 ماہ کے اندر بیچنے پر 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک کا ٹیکس لگانے پر غور کیا جا رہا ہے، تاکہ آن کے غیر قانونی کاروبار کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے کسٹمر سے تیسرے کو بیچنے کے لیے بھی کیا یہی اصول لاگو ہوگا۔ یہ بھی واضح نہیں کہ اس 3 ماہ کی شرط کا آغاز بکنگ کی تاریخ سے ہوگا یا ڈیلیوری کی تاریخ سے۔ ماہرین کے رائے میں کار کی 3 ماہ کے اندر فروخت پر 50,000 سے 2 لاکھ روپے ٹیکس لگانے کے باوجود بھی منافع بچ جاتا ہے، اس لیے اس پر ٹیکس 1 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک لگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹیکس لگانے کے ساتھ سزا کا تعین بھی کیا جائے، تاکہ حقیقی معنوں میں آن منی کو ختم کیا جا سکے۔ دیکھا جائے تو ماضی کی حکومتوں نے بھی اس طرح کے کئی اعلانات کیے، لیکن زیادہ دیر تک ان پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا۔ گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کے نمائندے چونکہ حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر آن پر پابندی لگا دی گئی تو گاڑیوں کی فروخت کم ہو جائے گی، جس سے ٹیکس آمدنی پر فرق پڑے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے ٹیکسز سے آٹو سیکٹرز کے منافع میں کمی ہوگی، جس سے بے روزگاری بھی بڑھ سکتی ہے۔ دراصل آن کے کاروبار میں بڑھاوے کی ایک وجہ سہولیات ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نیا شو روم کرائے پر نہیں لینا پڑتا، بجلی، گیس اور پانی کے بلوں اور تنخواہوں کا جھنجھٹ بھی نہیں، اور بیچنے کے لیے مارکیٹنگ ٹیم کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سب سہولتیں آپ کو ڈیلرشپ 40% شیئر کے بدلے مہیا کر دیتی ہے۔ ڈیلرشپ پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ماہرین کہتے ہیں کہ آن منی کا کاروبار روکنے کے لیے ڈیلرشپس پر کچھ پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے کار کمپنی اور حکومت کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ جب اس معاملے پر ایک شو روم کے سیلز مین سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ کیسے آن منی کا کاروبار چلتا ہے۔ سیلز مین کے مطابق آن منی کا کاروبار بھی ایک مکمل سائنس ہے، اس میں رقم ڈوبنے کے امکانات کم ہیں، اگر زیادہ سے زیادہ نقصان بھی ہوا تو پریمیم کا ہوگا، اصل سرمایہ کاری کی رقم محفوظ رہے گی، لیکن تھوڑی سی بے احتیاطی بڑے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کچھ کمپنیوں کی گاڑیاں 1 ماہ بعد ڈیلیور کی جاتی ہیں اور کچھ کی 6 ماہ بعد۔ 1 ماہ میں ملنے والی گاڑی کا پریمیم کم اور 6 والی کا زیادہ ہے۔ حیران کن طور پر کچھ کمپنیوں کی رجسٹرڈ ڈیلرشپس آن منی میں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہیں، اور جن ڈیلرشپس کے مالکان آن میں سے حصہ نہیں مانگتے، ان کے سیلز مین کو کمیشن دینا پڑتا ہے۔ اس کاروبار میں سیلز مین ایک ایسا کردار ہوتا ہے جس کا 1 روپے کا بھی سرمایہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک گاڑی بک کرنے اور بیچنے کے مرحلے میں 4 مرتبہ پیسے کماتا ہے۔ سب سے پہلے جب وہ گاڑی بک کرتا ہے تب ایک مخصوص کمیشن اسے کار کمپنی کی جانب سے ملتا ہے۔ دوسری مرتبہ اس وقت پیسہ کماتا ہے جب گاڑی آن پر بیچتا ہے تو نئے خریدار کو آن کم کروانے کا لالچ دے کر اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے۔ پیسہ کمانے کا تیسرا موقع گاڑی کے مالک سے آن میں سے 10% کمیشن وصولی ہے، اور چوتھا موقع کار خریداری سے زیادہ آن منی وصول کر کے کار مالک کو کم رقم بتا کر آن منی کا ایک حصہ اپنی جیب میں ڈالنا ہے۔ یہ کاروبار پے آرڈرز پر ہوتا ہے، لیکن سیلز مین آپ کو کیش ٹرانزیکشن کرنے پر زور دیتے ہیں، جو کہ فراڈ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جتنی گاڑیاں بک ہوتی ہیں اتنے ہی پے آرڈرز بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر پے آرڈر پر کمپنی یا فرد کا نام نہیں ہوتا۔ سیلز مین کسی کسٹمر کو کیش پر گاڑی بک کروانے پر آمادہ کر کے کیش وصول کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پے آرڈر اس کی بکنگ کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں اور کسٹمر کا کیش 1-2 مہینے تک ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں۔ ان پیسوں سے ایسی گاڑی کی نئی بکنگ کر دی جاتی ہے جو 1 ماہ میں ڈیلیور ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ 1 ماہ بعد گاڑی بیچ کر آن کماتے ہیں اور اگلے ماہ پرانے کسٹمر کی گاڑی کی بکنگ آگے بھجوا دیتے ہیں۔ اس طرح سیلز مین کسٹمرز کے پیسوں سے ذاتی کاروبار کرتے ہیں۔ جہاں تک بات رہ گئی کار ڈیلرشپ کی، تو ان کا چیک اینڈ بیلنس اتنا مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کسٹمر کی فائل کئی دنوں تک سیلز مین کی میز پر پڑی رہتی ہے اور وہ اسے آگے بھجواتا ہی نہیں ہے اور پیسوں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس فراڈ سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کاروبار کرنا ہے تو صرف پے آرڈرز پر کرنا، کیش پر کاروبار کرنے سے فراڈ اور پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی گاڑی بک کروائیں تو ایک کمپیوٹرائز نمبر کا میسج موبائل فون نمبر پر موصول ہوتا ہے، جو کہ آپ کی بکنگ کو کنفرم کرتا ہے۔ اگر 1-2 دن تک میسج موصول نہ ہو تو ڈیلر کے پاس جا کر انکوائری کریں اور معاملے کی تحقیق کریں کہ کہیں آپ کی بکنگ کا پے آرڈر یا کیش کسی اور کے کھاتے میں تو نہیں ڈال دیا گیا۔
अगर डीलर ताउन ना करे तो कार कंपनी के हेड ऑफिस रब्ता करके शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। इसी तरह एक साल में एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ एक गाड़ी ही बुक करवाई जा सकती है। अगर आपने साल की 10-12 गाड़ियाँ बेचनी हैं तो अपने भाई, बेटे, बीवी, बेटी या किसी दोस्त के शनाख्ती कार्ड पर गाड़ी बुक करवा लें। एक साल बाद फिर इसी तरतीब से नई गाड़ियाँ बुक करवा लें। लेकिन अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं और साल में सैकड़ों गाड़ियाँ बुक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक कंपनी बना लें, जो कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। इसका नेशनल टैक्स नंबर बनाया जाता है और फिर इस पर एक NTN पर चाहे 1000 गाड़ियाँ बैक पर बुक करवा लें, कोई मसला नहीं होगा। तरीकाकार ये होगा कि कंपनी के लेटर हेड पर एक दरख्वास्त लिखी जाएगी कि कंपनी को ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ दरकार हैं। जैसे ही गाड़ियाँ आएंगी उन्हें ऑन पर पेश दिया जाएगा। जब इतनी टेक्निकल जुगाड़ बताने वाले सेल्समैन से पूछा गया कि लेटर में तो ये लिखा है कि गाड़ियाँ ज़ाती इस्तेमाल के लिए मंगवाई गई हैं, तो फिर क्या इस्तेमाल किए बगैर बेच देने से कोई पूछगछ तो नहीं होगी। इस पर सेल्समैन ने बताया कि पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। कार कंपनी का ऐसा कोई तरीकाकार नहीं जिससे इंक्वायरी हो सके। वो इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं रखते और जिन्होंने पूछगछ करनी है वो खुद इस धंधे में मुलव्विस हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।